بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بھی کچھ حال ہے, امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج ہم آئے ہیں جی سائیں محمود بابا کے پاس, ان کے ڈیرے پہ. یہاں پہ کچھ کام بھی جاری ہے اور اندر کچھ ٹائل وغیرہ بھی لگا رہے ہیں. تو آج ہم جو ہے نا آئے ہیں وہاں پہ بابا جی کے پاس. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی ان سے حاصل کریں گے اور ان سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے, ملے اللہ والوں سے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا اس طرف کا کام جو ہے وہ بھی چھتوں پر پہنچ گیا ہے اور مستری لگے ہوئے ہیں جی. ماشاءاللہ کام جاری ہے بہترین. آئیے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں اور ملواتے ہیں اللہ والوں سے. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ ابھی کام جاری ہے آج تو ماشاءاللہ, اندر بھی مستری لگے ہوئے ہیں. ادھر اندر لے جائیں اندر. اور بابا جی ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ آپ کس لگا رہے ہیں اندر؟ اچھا, یہ آپ ایسی میزا کے اوپر ہی لگا رہے ہیں, اس کے اوپر گراؤنڈنگ کریں گے؟ کیا بات ہے جی. اور جی آپ ٹھیک ہیں؟ اور جی آپ کا اس طرف کا کام کہاں تک پہنچ گیا جی؟ جی وہ اوپر بس چھتوں پر پہنچ گیا ہے. آج مستری تیر گاٹر باندھ رہا ہے. صحیح ہے جی چلو اللہ پاک خیر کرے. یہ تھوڑا سا دکھائیں. تو اس کے اوپر جو آپ وہ سیمنٹ اور ریتا جو ہاں جی, اس کے اوپر گراؤنڈنگ کریں گے. صحیح ہے, اس کو بالکل صاف ستھرا پاکستان بنائیں گے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. جی صاف ستھرا پاکستان آپ ہی بنا دے تو پھر کیا ہی بات ہے. بالکل جی بالکل. اور جی آپ سنائیں. الحمدللہ کرم اللہ پاک ہے. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ. ٹھیک آ جائیں جی باہر کی طرف آ جائیں. جی, شکریہ. پرلے کام کا بھی وزٹ کروائیں لیبر کا. یہ بات ٹھیک کریں آپ. بابا جی ٹھیک ہے آپ؟ مسئلہ کام جاری ہے, ادھر پہ کام کی چھتوں پر پہنچ گیا ہے. بس لا رہا ہے, سارا کچھ لانا پڑ گیا ہے. جی بالکل. یہ تو کام کے دوران تو اللہ کی طرف سے دیر آتا ہے جی تو یہ کھلارا پڑ جاتا ہے, پھر ہم سدھارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک کھیڑ ہے بس دنیا میں لگی ہوئی, کبھی بنا لیا ڈھا لیا, بنا لیا ڈھا لیا. یہ کام تو ختم نہیں ہوتے, جب زندگی ختم ہوتی ہے تو کام ختم ہو جاتے ہیں. جی جب زندگی کا جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر تو سر چیز ہی ختم. یہ ایک صرف اپنے آپ کو نا کہہ لو کہ مصروف کرنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا رہتا ہے. ویلی نہ ہو کچھ نہ کچھ کرتی رہو, ویلی نہ ہو کچھ نہ کچھ کرتی رہو. یہ فقیر کا بولا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو. بابا جی فقیر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر تنہائی پسند کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تو حضور پاک نے بھی فرمایا نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی تنہائی بہتر ہے. ہاں تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تنہائی بہتر اس کو کہتے ہیں کہ جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہے. بے شک. ٹھیک ہے. جی تو یہ نہیں کہ تنہائی میں انسان غلط کاری کرے, تنہائی وہ اچھی ہے جو تنہائی میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہو. تو کیونکہ دنیا غافل کرتی ہے انسان کو, دنیا سے اگر دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان غفلت سے بچ جاتا ہے, چغلی سے بچ جاتا ہے, غیبت سے بچ جاتا ہے, بہت ساری جو ہے نا گناہ ہے نا ان سے بچ جاتا ہے انسان. جی بالکل. تو تنہائی میں بیٹھ کے اس میں خلل نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. تنہائی میں اس کی ایک نماز ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. وہ نماز جو قلبی نماز ہوتی ہے, اور اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنا. جو سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم غافل, مرشد نے فرمایا ہو کہ اللہ کی یاد میں جو دم غافل ہے وہی کافر ہے. تو اس لیے کہ ہر وقت مصروف رہنا اللہ کی یاد میں, اور ہاتھ ہلاتے رہنا, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں کہ اتنا انسان فارغ ہو جائے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ دوسری دنیا کی طرف جائے یا ان چیزوں کی طرف جائے جو جس کا ذہن اللہ کی طرف لگ جاتا ہے نا, اس کا دنیا کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. خود بخود اس کا ذہن پھر اسی طرف اسی طرف رہتا ہے, مگر وہ دنیا میں بس اتنا رہتا ہے کہ جتنا اس نے چوکا لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں رہے. بے شک. ٹھیک ہے. دنیا میں رہ کے انہوں نے تبلیغ کی, دنیا کو ہدایت مستقیم کا راستہ دکھایا, اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا, اپنے ملک کو ذرا رہنا سہنا بہنا کہنا سب کچھ بتایا. تو وہی تبلیغ جو سلسلہ آ رہی ہے, چلتی جا رہی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس میں فیض نہیں ہوتا. فیض اس میں
عمل کرتا ہے نا کہ اس عمل سے اس کا فیض جاری ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا. جب آیت کو آپ عمل میں لے آتے ہیں مسلسل 40 دن اس آیت کو پڑھتے ہیں جلا کرتے ہیں پاک ہو کر, ٹھیک ہے. پاکی کیا ہے کہ تنصفہ منصفہ قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاک رہنا, من کو پاک کرنا, ٹھیک ہے. تو جتنے حواس خمسہ ان سے پاک ہونا. تو جب انسان یہ پاک صاف ہو کر اس کے حلال لے کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ جو عمل ہوتا ہے اس عمل کا فیض چلتا ہے. تو اسی لیے بات بھی وہ اثر کرتی ہے کہ جو بذات خود انسان پہلے اس جو تبلیغ کرتا ہے اس تبلیغ کے خود پیروکار ہو, ٹھیک ہے. جی یہ آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا تھا, ایک ہماری ویڈیو ہے جو ہم نے وظیفے پہ بنائی تھی کہ جو شخص جو بھی بندہ جو وہ وظیفہ دے تو تب لیکن اس کے لیے اس کو پہلے اس پہ عمل خود کرنا ہے. جی وہ ایک آدمی ہے نا وہ اس نے چلا کیا ہوتا ہے یا مقصد عمل کیا ہوتا ہے. جی بالکل. تو درویش کی زندگی بھی صرف ایسی ہوتی ہے کہ عملی طور پہ وہ چلا کشی نہیں کرتا, وہ اپنی زندگی کو عمل طور پہ لاتا ہے. اس نے عمل اس کے مکمل کیا ہوتا ہے. ہاں, ہر کام وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کہ جھوٹ نہیں بولنا, چغلی نہیں کرنی, بے حیائی نہیں کرنی, بہتان نہیں لگانا, ٹھیک ہے. ایسے کبیرہ گناہ جو ان سے وہ پرہیز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو رزق حرام کی طرف نہیں جاتا. تو وہ ہر ایک چیز جو ہے اس کے فرمان کو مانتا ہے. جی تو وہ تنہا ہو کر رہ جاتا ہے. جیسے کہ دعائے قنوت میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے دعا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں اس سے دور ہوتا ہوں, اس کو چھوڑتا ہوں, اسے تنہائی کرتا ہوں جو تیری نافرمانی کرتا ہے. تو اس عمل کو وہ لے کر بیٹھ جاتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ ان سے ملاقات کرتا ہے جو طالب مولا لوگ ہوں, جو عاشق لوگ ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر وہ تمام جو خواہشاتیں ہوتی ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے. بھائی جی یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں. لیکن بالکل ہاں, ایک چیز یہ بابا جی کہ انسان کو عقل دی گئی, اسے شعور بھی دیا گیا, اسے راہ بھی دکھائی گئی. تو یہ چیز انسان کو خود بھی پہچاننا ہے کہ یہاں کچھ لوگ تو یہی سوچتے ہیں جی اللہ نے مجھے جس راہ پہ لگا دیا. نہیں, اللہ دیکھو اللہ غلط کے راستے پہ تو نہیں لگاتا نا. اللہ نے تو ہدایت کا راستہ دکھایا کہ یہ اچھا راستہ ہے ایک برا راستہ ہے. آگے چوائس تو نے کرنی ہے. بے شک ہدایت دینے والا وہ ہے. شعور اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے. عقل تو جانور کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن شعور نہیں ہوتا. شعور انسان کو بخشا ہے. تو جب آپ کے پاس شعور ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نفع نقصان ہے. جانور کو نفع نقصان کا نہیں پتہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. جب آپ جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو ہدایت بھی دیتا ہے, اس کو راہ بھی دکھاتا ہے. جیسے کہ یہ 5 وقت نماز کا عمل جو آیا ہے نا اسی لیے آیا ہے کہ یہ گناہ گار امت 5 وقت نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گریہ زاری کرے گی اور 5 وقت اللہ کی بارگاہ سے یہ مستقیم کا راستہ مانگے گی کہ اللہ مجھے صراط المستقیم کا راستہ دکھا. وہ نماز جیسے نماز مولا کائنات جلالی سرکار نے ادا کی, ٹھیک ہے. تو وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو اس کا جسم جو ہے موم ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو جیسے ایک بار کا واقعہ ہے کہ تیر لگا تو تیر جسم سے نہیں نکل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ نماز کی حالت میں جائے تو پھر تیر اس کا کھینچ لینا. یعنی کہ مومن کا جسم جب وہ نماز کی حالت میں ایسا جسم اس کا منہ ہو جاتا تھا, اس کو دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی, صرف اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا تھا. تو اس وقت جسم اس کا نرم ہو جاتا تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز میں ایسے ہوتا تھا جو کو آپ کو ہوش ہی نہ رہے. تو جب وہ نماز انسان پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی نماز رہگا نہیں جانے دیتا, اس کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ اس کو ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے, وہ مستقیم کا راستہ, اور آمانتا والے لوگ بھی ملا دیتا ہے, ان میں شامل نہیں کر سکتا. لیکن اس میں اصل چیز تو یہی ہے کہ جب بندہ نماز پہ ہو, نماز ادا کرے تو اس کا جو دھیان ہے, اس کا یہ ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر انسان کا جو ہے نا, ویسے تو ہم یہ بھی کہا گیا کہ سب سے بڑی چوری یہ ہے کہ جو انسان نماز کو جلدی سے پڑھے یا کھا جائے, سب سے اصل چوری یہ ہے. دیکھو وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بات جو میں کر رہا ہوں نا اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دینی ہے آپ نے. جی. تو نماز جب آپ ایسے عشق میں جائیں گے نا, جب اس میں غوطہ زن ہو جائیں گے تو پھر نہ تو چوری ہوگی نہ آپ کے پاس کوئی ایسی ہوگی خیالات آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ نماز تو ادا کرے نا, تو وہ نماز کسی سے سیکھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مرشد چاہیے اور عشق چاہیے.
दोनों चाहिए। जब आपके अंदर इश्क इतना होगा तो आपको मुर्शिद भी मिल जाएगा, लेकिन इश्क ही सारा कुछ मतलब तय कराता है। तो बाद नमाज मकसद के जैसे अपना वो फरमाया है कि पीर वारिस शाह सरकार ने इश्को बाज नमाज दा आज नहीं तो कलमा कलाम कबूल मियां इश्क विच मकसूद मिलदा जेड़े करनी दूर दूर मियां वारिस शाह आशिका दे करम रब दई जना कीता से इश्क असूल मियां। तो इसलिए सारा निज़ाम जितना भी है ये इश्क है। इश्क खुद इतना बड़ा उस्ताद है कि जो रास्ते दिखा देता है तो उस मंजिल मकसूद पे पहुंचा जाता है। फिर वो कामल अकमल भी मिल जाते हैं, क्योंकि आपका इरादा पुख्ता होना चाहिए, आपकी नीयत जो है ना वो पाक और साफ होनी चाहिए कि मैंने अपने अल्लाह की कुर्ब को हासिल करना है जैसे भी हो सके। जैसे कि ये दुनिया का माल कमाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, बाहर जाने के लिए ऐसे से मौत का सफर गुजरते हैं तो दुनिया का माल हासिल करते हैं। दुनिया भी तो क्या जब आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जाएंगे तो क्या अल्लाह आपको मदद नहीं फरमाएगा? तो इसलिए उस रास्ते से नहीं गुजरते, तो जो दुनिया का माल कमाने के लिए फिर हम मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी गुजर जाते हैं, बल्कि छोड़ भी इधर जाना है, साथ भी उसको कुछ नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, जैसे कि वो जो काम ना आने वाला, जिंदगी होगी तो काम आ जाएगा, नहीं आएगी होगी तो नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह का कुर्ब एक ऐसा है कि जो आपके साथ जाएगा, यहाँ भी काम आएगा और आखिरत में काम आएगा, और कब्र में वही रोशनी अता करेगा, वरना तो अंधेरी रात है। अंधेरी रात है। तो ये नफा इंसान अपना खुद ही अपने आप को खसारे में डालता है। यानी कि इंसान को इतना शौक दिया गया है, उसे सीधी राह का भी पता है हाँ जी, और बुरी राह का भी पता है, लेकिन ये चॉइस इंसान ने खुद करनी है। जब इंसान बुराई के रास्ते पे चलता है ना, वो सीधा रास्ता छोड़ के जी, तो अल्लाह उस पे ना ऐसे पर्दे डाल देता है, क्योंकि उससे गुनाह ऐसे हो जाते हैं। जी। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं इनके गर्दनों में टोंक डाल देता हूँ, ये पीछे मुड़कर देखना भी चाहे तो नहीं देख नहीं सकते। बेशक बेशक। तो उसमें इतने अजाब आ जाते हैं, फिर वो उसका वापसी का रास्ता नहीं होता। वो खुद बखुद उन्हीं कामों में गाफिल होता रहता है, वो पीछे वाली। जी, जी। जी बिल्कुल बेशक। ऐसे ही मेरे पास एक बंदा आया, वो हम धमाल डाल रहे थे जी तो शराब पी के तो हमारी महफिल में आ गए, तो मेरे साथ धमाल डालने लगा। जी तो ऐसे धमाल डालते डालते मैं ना, वो दरबार था बाबा जी अब्दुलस्तार मस्जिद का, जहाँ मैं ड्यूटी करता था। सही है। तो मैं दरबार के अंदर दाखिल हुआ तो बाबा जी सरकार से मैंने अर्ज की कि यहाँ तक इसको मैं ले आया हूँ, जी। तो लिहाजा इनके हाल पर रहम फरमाए, जिस हालत में ये आए जी। तो इससे निकालें इनको। आपने अपनी ड्यूटी जो पूरी की हाँ, वहाँ ड्यूटी की। बेशक। हाँ जी। तो वहाँ जब मैंने फरियाद की वो बारगाह में, तो रात को वो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी महफिल लगी हुई है, बाबा सरकार बैठे हैं। क्या? तो बाबा सरकार ने ना उस बंदे को बुलाया, जी ठीक है, तो जिसकी मैंने अर्जी की थी, जी बिल्कुल। तो उसको बुलाया, उसने बोला कि उसके बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के कहा कि भाई आज से आप हमारे हैं, तो आगे से ख्याल करना। तो सुबह भागता हुआ मेरे पास आया, मकसद जब वो आया था उस वक्त नशे की हालत में था और गनमैन साथ थे उसके। सही। तो जब सुबह सुबह आया तो कोई गनमैन नहीं था, तो नशे की हालत में नहीं था। तो मुझे आके उसने बताया, तो मैंने कहा कि इससे बड़ी खुशखबरी आपके पास और क्या हो सकती है कि आपको एक सारी आशिक लोग पता नहीं तरस रहते हैं, आपको एक पल में दीदार भी मिल गया, भी मिल गया जी बिल्कुल। और रहनुमाई भी मिल गई, तो लिहाजा आप रुक जाए, वरना दाल के लिए लोग पता नहीं कहाँ भागते। अच्छा, तो वो ना रुका, फिर उसी रास्ते पे चल पड़ा। आखिरकार उसका घर भी बर्बाद हो गया, घरों बेकार भी हो गया। तो ऐसे इंसानों को जो फ्री का मिल जाता है ना, तो उनको वो रास नहीं आता। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेहनत करके लो, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रह ना जाए। आपको एहसास होगा जब आप मजदूरी, मेहनत, खून पसीने की कमाई करके पैसे हासिल करेंगे ना, तो उसको बड़ा सोच समझ के क्या पैसे बहुत समझ के रखते हैं कि जी कहीं गलत ना इस्तेमाल हो जाए, फजूल ना खर्च हो जाए। तो जब फ्री का माल मिलेगा तो फिर आप ऐसे चलाते जाएंगे, लगा लो कोई नहीं, उसका एहसास नहीं होगा। तो इसलिए मेहनत जो है ना वो एक बहुत बड़ी इबादत है। रिज़्क़ हलाल, जैसे फरमाया कि रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी इबादत है। जी बेशक बेशक। तो मेहनत करते रहो, मशक्क़त करते रहो, अल्लाह की याद में फिरते रहो, ताकि आपका कोई वक़्त ज़ाया ना हो। तो हाथ कारवाल दिल यार वाला, जैसे फरमाते ना कि हाथ कारवाल दिल यार,
तो यानी आप काम में भी इंसान हाँ, लगा हो काम तो में दिल लगे रहो, अल्लाह की तो तरफ। दिल जो है अल्लाह की तरफ लगाए रखो। बेशक तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बेशक तो आपको देखो एक बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है कि जी, आप बिल्कुल। ये अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाते भी हैं और आप भी हासिल करें इल्म। जी बेशक तो बाद लोग वो भी आए हैं हमारे पास के जिन्होंने पता नहीं कितने कितने सवाल किए, बहुत बहुत तबलीग दुनिया तक पहुंचाई, लेकिन खुद हासिल ना कर सके। उसका वो लोगों तक भी पहुंचाने के बावजूद उसका फायदा तो नहीं ना, है। उस लेकिन लोग तो फायदा ले गए ना, उसको फायदा नहीं हुआ, वो खुद तो गाफिल रह गया ना। खुद काफिर रह गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा काफिर हो गया। तो इसलिए आप साथ साथ खुद भी हिदायत हासिल करें ताकि आपको कुछ नफा हासिल हो। बेशक। हाफिज। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।